بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا نا آج اس کے اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں بر صغیر کی ملتزم، کہتے ہیں اورنگزیب سے زیادہ ذہین کوئی بندہ نہیں مغلوں میں ہوا، بہت پڑھا لکھا تھا اور اتنا بہادر تھا کہ جنگ کے سارے فنون اس کو آتے تھے، اور اتنا فزیکلی اسٹرانگ تھا کہ 84 سال کی عمر میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے جنگ لڑتا تھا۔ اس کے خطوط پڑھے جتنے اسے فارسی کے شعروں کے حوالے دیے ہوئے حافظ کے استادی کے، اور جتنی اچھی گفتگو کرتا تھا پرشین میں، تو کہتے ہیں کبھی کبھی وہ فارسی میں ہندی کے الفاظ اس لیے ملا کے لوگوں سے بات کر کہ لوگوں کو سمجھ لگ جائے۔ وہ اردو نہیں تھی لیکن وہ کبھی کبھی لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کی، اور اس کو اپنی جو زبان تھی مغلوں کی ٹرکش وہ بھی اس کو آتی تھی، لیکن پرشین اس کی چونکہ مدر ٹنگ تھی، اس کی ماں فارسی تھی، ایرانی تھی، ارجمند بانو، تو بالکل فلوئنٹ اور بڑا وہ اس پہ اس کا تھا۔ کہتے ہیں کہ ساری خوبیوں کے باوجود knowingly or unknowingly the gentleman was presiding the downfall of Mughal empire. Historically, politically he was 1680 میں اس کی زمانے میں انڈیا واز دا ریچسٹ اسٹیٹ ان دا ورلڈ، اتنا خزانہ کسی کا بھی نہیں تھا پورے۔ جب وہ فوت ہوا ہے تو خزانہ سارا خالی ہو چکا تھا۔ ریزن یہ تھی کہ اس نے مرہٹوں، سکھوں، پٹھانوں، خوشحال خان، ان کے خلاف جنگوں میں سال ہا سال ضائع کر دیے ہیں، ریکنسائل نہیں کیا، پولیٹیکل سلوشن پہ نہیں پہنچا۔ جو اس کے باپ دادا کی خوبی تھی، جو پولیٹیکلی بیٹھ کے معاہدے کر دیتے تھے، اس کے باپ بھی کرتا تھا، اس کا دادا بھی کرتا تھا، لیکن اس میں تو کوئی ریکنسیلیشن کی تھی نہیں نا۔ اگر پولیٹیکل سلوشن نہ کیا جائے، مشرقی پاکستان بھی چلا جاتا ہے اور بعد کے حالات بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں جب آپ ریکنسائل نہیں کرتے، آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ تو یہ اب جبر کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا جبر اور قدر جو چیزیں ہیں۔ قدر یہ ہے، کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ قدر ہے، آپ کیا کر سکتے۔ جبر یہ ہے آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے کہ آپ مجبور محض ہیں، آپ کوئی چیز کو کر ہی نہیں سکتے۔ قدر پلاننگ ہے، جبر جو ہے وہ ہے مجبوری۔ مجبور جبر سے نکلا ہے اور مقدور قدر سے نکلا ہے، مقدور بار ہمت کریں۔ اور جبر جو ہے وہ اس نے ختم کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم لوگ مجبور محض ہیں۔ اور قرآن میں صبر کی بڑی تلقین کی گئی ہے نا، پیشنس۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن صبر اس وقت اسلام نے کہا ہے جب مصیبت پڑے۔ مسلسل صبر جو ہے اس کو اقبال نے ریجیکٹ کیا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرو، یعنی پکا ہی صبر کر کے بیٹھ جاؤ، پکی مجبور ہو جاؤ۔ اور آج اس فلسفے کو حضرت نے فرمایا ہے، الحذر الجبر ہم از خوی صبر، صابر و مجبور را زہرست جبر۔ ڈر جاؤ الحذر جبر سے اور صبر کی عادت سے، خوی صبر، پکی جو عادت ہے نا صبر کی، اس سے بچ جاؤ۔ صابر و مجبور را زہرست جبر، صبر کرنے والا اور مجبور اس کے لیے جبر جو ہے زہر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں صبر پہمی خوگر شود، یہ شخص جو ہے وہ ہمیشہ کے پہم ہوتا ہے، ہمیشہ کے صبر کا خوگر ہو جاتا ہے، اس کی عادت اپنا لیتا ہے۔ ان بے جبر پہمی خوگر شود، اور وہ ہمیشہ کے جبر کا، مجبور محض ہونے کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں لٹ جاتے ہیں۔ اور آگے کہا ہے، ہر دورہ ذوق ستم گردد فزون، ورد من یا لیتا قومی یعلمون۔ ہر دورہ، ہر دونوں کے لیے ذوق ستم گردد فزون، ستم کرانے کا جسے کہتے ہیں نا پیسمزم، ظلم کرانے کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ظلم ہوتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا،
ٹیسٹ ذوق ستم بڑھ جاتا ہے. اور میں کیا کہتا ہوں ورد من یا لیتا قومی یعلمون. میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا کے اور آگے تھوڑا چلتا ہوں. یہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ یاسین کی 27ویں آیت ہے کہ لَدْخُلُوا جَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. کہتے ہیں کہ یا رجل من اقصى المدینہ، کو شہر کے کونے سے لوگ آئے کسی قوم کے اندر، اور پھر ان کو پکڑ کے ذبح کر دیا گیا اور مار دیا گیا. اور مرنے کے بعد وہ بندہ جو تھا وہ چلا گیا جنت میں، اور وہاں جا کے اس نے کہا کہ اے کاش کہ میری قوم سمجھتی. اس کو پتہ چل جاتا میں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے کتنی عزت بخش دی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ قوم کے اندر یہ جو غداری، نفاق، فتنہ بازی ہے، میرا ورد ایک ہی ہے، اے کاش کہ میری قوم سمجھ سکتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یا لیت قومی یعلمون. اب یا لیت قومی یعلمون کے بارے میں یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا جنگ احد میں جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کیا اس سے بڑھ کے بھی ہوئی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے طائف میں جب مارا تھا لوگوں نے پتھر اور میں زخمی ہو گیا تھا، تو میرے پاس فرشتے آئے تھے کہ ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے. تو میں نے کہا تھا نہیں، ان کو نہ کہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھ نہیں رہے، اور ان کو اے کاش کہ سمجھ لگ جائے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ تھا وہ مسئلہ. اور پھر اسی طرح حضرت علی کا قول ہے، آپ سے روایت ہے کہ ہاں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم سے تعلق توڑے اور تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، اور تم سے برا سلوک کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرو اور حق بات کہو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہو، تو یہ ہے اصل حقیقت کہ آپ کتنی اچھائی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کتنی برائی کرنے والا. تو اقبال کہتے ہیں کہ جو مرضی مجھے کہہ لو، میرا ورد پھر بھی یا لیت قومی یعلمون والا ہے. میں نے یہی کہنا ہے کہ اے کاش کہ اس قوم کو پتہ ہوتا کہ ورد من یا لیت قومی یعلمون، میں جو کچھ سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ میری قوم نہیں سمجھ رہی. اور میں اللہ سے یہی کہتا ہوں، اے اللہ اے کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جاتی کہ جو کچھ انڈیا میں یا اس وقت کے انڈیا میں ہوتا رہا ان کے ساتھ. اور کہتے ہیں کئی شب ہندوستان اویت بروز، مرد جعفر زندہ روح او ہنوز. بروز کا مطلب ہوتا ہے بے روز، دن میں. ایک بروز کا مطلب ہوتا ہے بروز بدلنا، بیس بدل لینا، یا بروز کا مطلب ہوتا ہے نئے جنم میں آ جانا جیسے ہندوؤں کا ہے. لیکن یہاں بروز کا مطلب ہے دن کے اندر. کئی شب ہندوستان، کب ہندوستان کی رات جو ہے وہ دن میں بدلے گی. مرد جعفر زندہ روح او ہنوز، جعفر مر گیا ہے، روح اس کی ابھی بھی زندہ ہے، وہ نہیں مرا. He is no more there. لیکن اس کی روح کو ہم نے اڈاپٹ کر دیا ہے، اور ہم اس غداری میں آ گئے ہیں جب چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اس قوم اور ملک کو بیچ رہے ہیں. اور اس کیفیت کو حضرت نے کہا ہے، تاز قیدے یک بدن وامی رہد، آشیان اندر تنے دیگر نہد. جب ایک بدن کی قید سے وہ رہا ہو جاتی ہے، وامی رہد، ایک بدن کے سے وہ روح باہر نکل جاتی ہے، آشیان اندر تنے دیگر نہد، وہ ایک پرندے کی طرح دوسرے کے جسم کے اندر اپنا آشیانہ بنا لیتے. اس روح کو مل جاتے ہیں نئے نئے جسم، وہ انسانوں کے جسموں کی تلاش میں ہے. اور اس کے فرماتے ہیں، گاہ با کلیسا ساز باز، گاہ پیشے دیریان اندر نیاز. کبھی اس روح کو جو اپنا لیتے ہیں وہ کلیسا کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں، چرچ کے ساتھ، پوپ کے ساتھ، ویسٹ کے ساتھ.
اور گاہ پیچھے دھیریان اندر نیاز، اور کبھی مندر والوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کر کے ان کے آگے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا، دھیریہ اندر نیاز کچھ تھا دیر والوں کے سامنے۔ اس چیز نے حضرت اقبال کو سخت غصہ دلایا ہوا تھا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے اگینسٹ۔ وہ کہتے تھے جن دہریوں سے یہ توقع کرتے ہیں، بتوں سے تم کو امید دیں، خدا سے نو امیدی، یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ آپ حقیقت دیکھیں، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میں اسی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جسونت سنگھ کی جناب۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی وقت آیا کہ مسلمانوں نے پکڑ کے ٹانگے پہ بٹھا کے گھر سے لے کے سوامی شردہانند جو شدی کی تحریک کا بانی تھا، مسلمانوں کو ہندو بنا رہا تھا، دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ بٹھا کے کہا خطبہ دو۔ اس کو سمجھ نہیں لگی مجھے کیسے لے آئے، کدھر بٹھا دی۔ اور میں نے جب کہا تھا ایک تقریر میں کہ مجھ نجس صاحب مشرق، تو کہتے ہیں آپ کیا نجس کہتے ہیں انڈیا کے مسلمان؟ تو میں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ مشرق نجس ہوتا ہے، میں کیسے کہہ سکتا؟ قرآن کی مانوں کہ تمہاری مانوں؟ دیٹ از وٹ۔ ہم کبھی کلیساؤں کے سامنے جھک جاتے ہیں، کبھی مندر والوں کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا جو المیہ ہے۔ اور دین او آئین او سوداگریست، انتری اندر لباس حیدریست۔ انترا ایک عرب شاعر تھا، میرے اگر وہ لیکچر سن لیں پری اسلامک دور کے جوہلیہ کے شعراء اور اقبال، اس میں نے انترا کا ذکر کیا ہے۔ انترا اسلام سے پہلے کا تھا، اس کے اندر ان شعراء میں یہ سارے تعصبات اور وہ ساری چیزیں تھیں جن کو اسلام نے نگیٹ کر کے اسلام کو رائج کیا۔ وہ جاہلیہ کی جو علامتیں تھیں، وہ بہادر جو بنے ہوئے تھے، جس نے جا کے اپنے وہ قتل کر کے بھاگا ہوا تھا استنبول کے پاس، خود قتل ہو گیا، انترا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اصل میں انتری اندر لباس حیدریست، حضرت علی کا لباس پہن کے اندری آ گئے ہیں۔ ان کافروں نے ابا پہن رکھی ہے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں انتری اندر لباس حیدریس۔ یہ ہے اس قوم کا، اور دین ہو آئین ہو سوداگریس، اس کا دین، اس کا کانسٹیٹیوشن سوداگری ہے اور سوداگری ہے۔ یہ ہے نا، دس از انفارچونیٹ۔ جن کو کہتے ہیں، جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حضرت علی کے پیروکار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر رہے ہیں سنت پہ، یہ لوگوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اور روح جعفر ان کے اندر آ گئی۔ اور فرماتے ہیں تا جہان رنگ و بو گردد دیگر، رسم او آئین او گردد دیگر۔ جب جہان کا رنگ و بو بدل جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے مطابق آئین اپنا اور رسم و رواج کو بدل لیتے ہیں۔ دے ہیو گاٹ اڈاپشن، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ نئے آقا جب ان کو مل جاتے ہیں تو پھر ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں پیش ازین چیزی دیگر مسجود ہو، اس سے پہلے پیش ازین، اس سے پہلے چیزی دیگر مسجود ہو، ان کے مسجود جس کو وہ سجدہ کرتے تھے کوئی اور چیزیں ہوتی تھی پہلے، لیکن در زمانے ما وطن معبود ہو، ہمارے زمانے میں ان کا معبود وطن ہے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ہم ہیں کیونکہ ہمارا تعلق اس بدرتی کے ساتھ ہے۔ ہمیں اسلام جو ہے وہ سیکنڈری امپورٹنس ہے، اس کی اصل امپورٹنس یہ ہے کہ ہم انڈین ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جس کے اوپر شدید اختلاف تھا حضرت کا، اقبال کا، حسین احمد مدنی سے، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اختلاف یہ تھا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوگا ہم مل کے مقابلہ کریں گے، آزادی اکٹھی لیں گے، آپ اس کے معاملات بعد میں طے کر لیں گے۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ایک نہیں ہو سکتے۔ احسان اخبار میں 9 مارچ 1938 میں، جو علامہ کی وفات سے 1 مہینہ 15 دن پہلے چھپا،
یعنی آپ سمجھ سکتے ہو ایک بیمار تھے اقبال، نظر نہیں آتا تھا. یہ آخری مضمون ہے جو اقبال نے لکھا. اور اقبال نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور ابو لہب کو یہ کہتے کہ کعبے میں اپنے بت رکھے رکھو، تم اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہو، ہم اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، نہ آپ کو ہم تنگ کرتے ہیں نہ تمہیں ہم تنگ کرو، مکہ پہ حملہ ہوگا تو ہم مل کے مقابلہ کریں گے. تو کہتے ہیں پھر عرب پیٹریٹ کے طور پہ، قوم پرست کے طور پہ تو ہمیشہ یاد رکھے جاتے، لیکن خاتم المرسلین نہ بن سکتے. خاتم المرسلین تب بنے ہیں جب اس ساری رسم و رواج اور جاہلیہ کو نگیٹ کر کے، ریجیکٹ کر کے، ان کی کوئی بات نہیں مانی. تو کہتے ہیں کہ ادھر بھی انڈیا میں بھی یہ حال ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ساز باز کر کے ان سے توقع رکھیں تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ نہیں چلیں گے، پھر ابو لہب کے راستے پہ چلیں گے. مصطفیٰ برسان کی شرح کہ دین ہم اوست اگر وہ او نہ رسیدی تمام بولا عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ ز دیوبند حسین احمد بولا جبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است. اس نے گانا گایا ہے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا سرود برسر ممبر پہ بیٹھ کے گانا گایا ہے کہ ملت از وطن است، کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. کہ بے خبر سے مقام محمد عربیس، کس قدر بے خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے. نہ مصطفیٰ برسان کھینچ رہا کہ دین ہماؤس اگر وہ او نہ رسیتی تمام بولا حبیث. اور ان اشعار کو کٹانے کی کوشش اتنی دفعہ کی گئی، جس سے جاوید اقبال مرحوم کہتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے 1946 میں کہا خدا کے لیے ان اشعار کو کاٹ دیں. اب تک مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے میرا دوست ہنس رہے ہیں پیچھے آ کر کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان اشعار کو ہم کاٹ دیں. کیوں بھائی زاہد، کیوں بھائی فہیم؟ میرا مقابلہ ہے، یہ شعر متروک ہو چکے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں. میں اگر ان شعروں کو کاٹ دوں تو پھر میں کیوں کہوں کہ پیش از این چیزی دیگر مسجود او در زمان ما وطن معبود او ظاہر او از غم دین درد مند بات نشچن دیریان زن نار بند. ظاہر میں وہ دین کے غم میں درد مند ہے، جب اس کی بات سنیں ظاہر او از غم دین درد مند، دین کے غم میں وہ درد مند ہے. اور بات نشن دھیریاں زنار بند، اور اس کا باطن جو ہے مندر کے پجاریوں کی طرح زنار بندے ہوئے ہیں. اس معاملے پہ اقبال نے کوئی ریکنسائل نہیں کیا. ان کے گھر میں سکھ بھی آئے، انہوں نے بٹھا لیا، ایک سکھ پینے لگا اس کو نکال دیا، ہندو بھی آئے ان کو بھی بٹھا لیا، ہر ایک کی سنی. لیکن ایک دفعہ قوم پرست اور جمعیت علماء ہند کے لوگوں کو لے آئے حضرت غلام رسول مہر، تو اقبال نے نکال دیا ان کو. ان کے میرا گھر ہے، بڑا سخت الفاظ بولے، فلاندہ ڈیرا سے نہیں لے جائے الفاظ. مطلب یہ تھا کہ ان کو اس مسئلے پہ کوئی ریکنسیلیشن تھی نہیں. وطن کے تصور کی بجائے قومیت کے، دین پہ اور اپنے اخلاقی جو ہماری بنیاد ہے اسلام کی. اور جعفر اندر ہر بدن ملت کو شست، ان مسلمانی کہن ملت کو شست. اور جعفر جو ہے ہر بدن کے اندر اپنی قوم کو قتل کر رہا ہے، ملت کو شست. اور ان مسلمانی کہن ملت کو شست، اور یہ پرانے مسلمان جو ہیں یہ قوموں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی امت کو. خند خندان است و بار کس باکس یار نیست مار اگر خندان شود جز مار نیست. خند خندان یہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، وہ باکس یار نیست، لیکن کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ جو حساس کے آپ کو ملتے ہیں نا، یہ پالیٹیشین، یہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. خند خندان است و باکس یار نیست مار اگر خندان شود جز مار نیست. سانپ اگر ہنس بھی پڑے تو سانپ کے سوا کچھ نہیں ہے. مار اگر جو اندر فطرت ہے سانپ والی، مار اگر خندان شود جز مار نیست. اور پھر فرماتے ہیں از نفاکش وحدت قومی دو نیم ملت او از وجود او لئیم ملت او از وجود اولین از وجود
ملت از وجود اولین، میرا خیال ہے تھوڑا سا نا کہیں یہاں غلطی ہے، ہاں لئیم کا لفظ آئے گا میرا خیال ہے، جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اولیم آ نہیں رہا، اس کے ساتھ اس کے لئیم بنتا نظر آتا ہے مجھے. آج اس کے نفاق کی وجہ سے یہ جو غدار لوگ ہیں، ہماری قوم دو نیم ہوئی ہے، پھٹ کے ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے، اور ملت از وجود لئیم، اور ملت جو ہے اس کے وجود کی وجہ سے موجودگی میں لعنت میں مبتلا ہے. ہم پہ جو لعنت ہے یہ ان غداروں کی وجہ سے ہے. اور ملتی را ہر کجا غارت گریست اصل از صادقی یا جعفریست، قوم کے کوئی جو بھی شخص غارت کرنے کے قوم کے آ جائے، قوم کا بیڑا گرک کرنے لگے، تو ڈھونڈ دو اس کی اصل کو، یا تو صادق کی نسل سے ہے یا جعفر کی نسل سے. اس نے جیسے نا ملت از وجود او نیم، یہ بھی نہیں بنتا، وزن میں نہیں آتا، لئیم ہوگا، وزن میں نیم بھی نہیں آتا. اور اقبال سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وزن کے بغیر کہیں گے وہ نہیں آ رہا، اس لیے میں لئیم کا لفظ ہے نا او لئیم ہو سکتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں الامان از روح جعفر الامان از جعفران این زمان، اللہ بچائے اپنے امان میں رکھے جعفر کی روح سے، الامان اور الامان از جعفران این زمان، اور اس زمانے کے جو جعفر ہے میر جعفر، الامان اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. آپ کے ملک کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا وہ بڑے فخر سے کہتا تھا اسکندر مرزا کہ ہم میر جعفر کی اولاد سے. پچھلے دنوں لوگوں نے میر جعفر کی تعریف میں مضامین بھی لکھے ہیں، اخبار میں لکھے ہیں نا. ایک چل پڑا ہے جو کہ بڑی تعریف کرتا ہے میر سید میر جعفر کی. اب یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ قرآن پاک کی آیت سے. اب علامہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا ہوں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ دکھایا، کہ ایک خون کا سمندر ہے، سانپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور خون ہی خون ہے. اس خون کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے، اس کشتی میں دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، دو روحیں ہیں، ایک جعفر کی ہے اور ایک صادق کی. علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو زورق کہتے ہیں چھوٹی سی کشتی، فریاد یکیا زورق نشینان کلزم خونی، خون کے سمندر میں چلتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کشتی کے ایک بندے کی فریاد جو فریاد کر رہا ہے. یہ زورق کا لفظ میں نے بولا تھا اس وقت مرکزیہ مجلس اقبال میں، علامہ کے اس شعر کو زکید و سعید نہنگان حکایتی آور، کہ مگر مچھوں کو پکڑنے اور جکڑنے کی داستان بیان کرو، مگو کہ زور کے ماہ روشنا سے دریا نیست، یہ مت کہو کہ ہماری چھوٹی سی کشتی سمندر میں چلنے کے قابل نہیں. آج پھر زورق کا لفظ اقبال نے یہاں استعمال کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر سمندر ہے خون کا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، نئی عدم ماورا پذیرت نئی وجود، نہ ہمیں عدم قبول کر رہی ہے نہ وجود قبول کر رہا ہے، نہ نیستی میں ہے نہ ہستی میں ہے، عدم اور وجود کے درمیان ہے، نہ ادھر ہمارا مقام ہے نہ ادھر ہمارا مقام ہے. واہی از بی مہری بود و نبود، یہ بود و نبود کی جو بے مہری ہے، بے مہری، مہر کہتے ہیں محبت کو، بے اتنائی ہے، یہ بود و نبود کی جو بے اتنائی ہے ہم سے، میں اس پہ وائے افسوس ہے اس پہ. اور پھر کہتے ہیں تا گذشتیم از جہان شرق و غرب، بر در دوزخ شدیم از درد و کرب، جب ہم گزر گئے مشرق اور مغرب کے جہان سے، مر گئے مٹ گئے، اور پھر بر در دوزخ شدیم از درد و کرب، اور درد و کرب میں مبتلا ہو کے تڑپتے تڑپتے دوزخ کے دروازے پہ آ گئے کہ ہمیں انٹری دے دے، مصیبت سے چھوٹ جائیں، ہم کس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. یک شرر بر صاد کو جعفر نہ زد، بر سر ماں مشتقا کستر نہ زد. دوزخ نے بھی صادق اور جعفر پہ ایک چنگاری نہیں پھینکی، اور ہم پہ بر سر ماں ہمارے سر پر اس نے راکھ کی ایک مٹھی بھی نہیں پھینکی. دوزخ نے کہا تم اتنے پلید ہو، اتنے لعنتی ہو کہ میری آگ میں بھی اس قابل نہیں کہ میں آپ کو انٹر کر سکوں.
اس نے بھی دوزخ نے بھی معذرت کر دی ان ذلیل لوگوں سے. اور گفت دوزخ را خس و خاشاک بے شعلہ من زند و کافر پاک بے. دوزخ نے کہا کہ میرے لیے خس و خاشاک ہی کافی ہے، یہ جو گھاس پھوس ہے یہی کافی ہے، اس سے میری آگ جل جائے گی. اور شعلہ یمن زند و کافر پاک بے، ان دونوں کافروں سے میرا شعلہ پاک ہی رہے تو بہتر ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں کہ اقبال نہ پڑھائیں. پھر کہتے ہیں کہ کون سی بات انہوں نے ایسی فارسی میں کر دی جو اردو میں نہیں کی، تو کیا ضرورت ہے اردو فارسی شاعری پڑھنے کی. یہاں پہ وہ کہتے ہیں گفت دوزخ را خس و خاشاک بے شعلہ یمن زند و کافر پاک بے. انسوئے نو آسمان رفتیم ما پیچھے مرگ ناگہن رفتیم ما. ان 9 آسمانوں کو کراس کر کے دوسری سائڈ بھی ہم گئے ہیں. دونوں ہم دوزخ تو لے نہیں رہی تھی، پھر ہم نے وہ چھلانگ لگائی ہے اور آسمانوں سے اوپر جا کے جب ہم نے کراس کیا ہے اور پھر مرگ ناگہان جو اچانک موت ہے اس کے دروازے کو کٹکھٹایا ہے کہ پکی پکی موت ہی آ جائے تو ہم ختم ہو جائیں. تو کہتے ہیں گفت جان سری از اسرار گفت جان سری ز اسرار منست حفظ جان و حدم تن کار منست. تو موت نے کہا کہ جان جو ہے وہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں تو جسم کو منہدم کر کے جان کو بچاتی ہوں، روح کو تو میں بچاتی ہوں، میں تو جسم کا انہدام کرتی ہوں، حدم جو ہے حدم تن کرتی ہوں. تو اس کے بعد اس نے کہا ہے اے کہ آزمن حدم جان خواہی برو جان زشتی گرج نرزت باد جو اے کہ آزمن حدم جان خواہی برو. یہ پلید جان تمہاری زشت گرچ نرزت باد جو، جس کی قیمت اگرچہ 2 جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تمہاری پلیت جان جو ہے بالکل بے مایا، نہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں، 2 جو بھی نہیں ہے. اے کہ آزمن حد میں جان خواہی بھرو، اے کہ تو مجھ سے اپنی جان کو منہدم کرنا چاہتا ہے، جان کو ختم کرنا، جاؤ میرے دروازے سے چلے جاؤ. موت بھی نہیں آتی، موت جان کو نہیں ختم کر سکتی. ان جنین کاری نمی آیت ز مرگ جانے غداری نیاس آیت ز مرگ. اس طرح کا کام موت سے ممکن نہیں ہے، اور غدار کی جان موت سے بھی آرام نہیں پاتی. نیاس آیت ز مرگ، غدار کی جان کو موت سے بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، آسائش نصیب نہیں ہوتی. اس نے ختم، اس کو موت بھی کچھ نہیں کر سکتی. تمہاری تکلیف جو ہے نا یہ آگے چلتی رہے گی. اے ہوائی تند اے دریائے خون، اے زمین اے آسمان نیل گون. اے تند ہوا، اے طوفانی ہوائیں، اے سمندر خون کے سمندر، اے زمین اے نیل آسمان، اے نجوم اے ماہتاب اے آفتاب، اے قلم اے لوح محفوظ اے کتاب. اے ستاروں، اے چاندنی، اے سورج کی روشنی دھوپ، اے قلم اے لوح محفوظ اے کتاب. اے قلم اے لوح محفوظ اے کتاب، اے بتان ابیض اے لردان غرب، اے جہانی در بغل بھی حرب و ضرب. اے سفید، ابیض کہتے ہیں سفید بت، اے فرنگیوں جو وائٹ کلرڈ ہو، وائٹ ریس ہو بتوں کی طرح. اے لردان غرب، او دی لارڈز آف دا ویسٹ. لارڈ کو کہتے ہیں ویسٹر لارڈز، جو گورنر بنے ہوئے لارڈ صاحب. اے جہانی در بغل بھی حرب و ضرب، اے کہ جنہوں نے بغیر جنگ و جدال کی، حرب و ضرب کے بغیر جہان کو اپنے بغل میں دبا رکھا ہے. اے انگریزوں جو چکر بازی کے ساتھ بغیر لڑے ہوئے اس جہان کو اپنے بغل میں لیے پھرتے ہو، ان لوگوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے جان زشتی گرد عرضت باد جو اے کہ آزمن حد میں جان خواہی برو. ان چنین کاری نمی آیت ز مرگ جان غداری نیاش آیت ز مرگ. ان جہان بھی ابتدا بھی انتہاست بندہ غدار را مولا کو جاس. یہ جہان جو ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، غدار جو ایک اٹرنل جہان ہے، ناٹ اس دنیا کا، بھی ابتدا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، بھی انتہاست، اس کی انتہا بھی کوئی نہیں، سٹارٹ کا بھی نہیں پتہ، اینڈ کا بھی نہیں پتہ. لیکن بندہ غدار را مولا کو جاست،
غدار بندوں کا مولا کدھر ہے؟ ان کا تو کوئی آقا ہے ہی نہیں. غدار کو تو کوئی بندہ، کوئی مولا اس کا مالک بن ہی نہیں سکتا. اس کو لے کے کیا کرنا ہے ایسے غدار کو؟ اور پھر فرمایا ہے ناگہان آمد صدائی ہولناک، سینہ صحرا ادریا چاک چاک. اچانک ایک ہولناک آواز آئی اور صحرا کا سینہ اور سمندر کا سینہ چاک چاک ہو گیا. اقبال کہتے ہیں وہ رو رہے تھے، پٹ رہے تھے، اتنے میں ایک ہولناک آواز آئی اور صحرا کا اور سمندر کا سینہ پھٹ گیا. ربط عقلی میں بدن از ہم گسیخت، دم دم کو پارے بر کو پارے ریخت. ربط عقلی میں بدن از ہم گسیخت، بدن کی جو اقلیم ہے، ریجن، وہ لینڈ جس میں بدن موجود ہے، یہ سرزمین جس میں لوگ پھر رہے ہیں، از ہم گسیخت، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئی. گسیختن ہوتا ہے سیپریٹ ہو جانا، جس کا گسیختن اور گسلت اس کا مضارع ہوتا ہے. اور دم بدم کو پارے بر کو پارے ریخت، اور اس طوفان کے باعث پہاڑوں کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے ٹکڑوں سے آ کے ٹکرانے لگے. اتنا زلزلہ آیا کہ زمین پھٹ گئی، دو ٹکڑے ہو گئی. اور ہم نے دیکھا جیسے قیامت میں کہا ہے کہ وہ جو پہاڑ ہیں وہ اپنے خزانوں کو پھینک کے ایک دوسرے کے اوپر آ کے لگ رہے ہیں. کوہا مثل صحاب اندر مرور، ان ہدام عالمی بھی بھانگ سور. میں نے پہاڑوں کو دیکھا، کوہا مثل صحاب، بادل کی طرح، اندر مرور، موومنٹ میں آ گئے. مرور کا محکمہ اگر عرب میں جائیں تو ٹریفک کو کہتے ہیں، موومنٹس کو. عبور و مرور فارسی میں بھی جو کہتے ہیں نا اس کو، یہ کرفیو کو، امتناع عبور و مرور. نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پل کو عبور کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کوہا مثل صحاب اندر مرور، پہاڑ جو ہیں وہ بادل کی طرح موو کر رہے تھے اور آگے جب بڑھ رہے تھے. ان ہدام عالمی بھی بانگ و سور، اور جہان جو ہے منہدم ہو رہا تھا بغیر سور اسرافیل کے. یہ جہان جو تھا ختم ہو رہا تھا. برق کو تندر از تب و تاب درون، آشیان جستند اندر بحر خون. برق کو تندر، بجلی اور ٹھنڈر، یہ جو کڑک ہے، از تب و تاب درون، اپنے اندر کے تب و تاب کی وجہ سے. جو بجلی کے اندر اپنی انرجی ہے، جو تھنڈر کے اندر اپنی انرجی ہے، اس کی وجہ سے آشیان جستند اندر بحر خون، کہ بجلیاں اور ٹھنڈر بھی جو تھے سمندر کے خون میں اپنے آشیانے بنا رہے تھے. اتنا طوفانی منظر تھا کہ جو خون کا سمندر جس کے اندر وہ کشتی چل رہی تھی، اس میں بجلیاں اور تھنڈر وہ اس کے اندر اپنے آشیانے بنا رہے تھے، اس میں گھس رہے تھے. موج ہا پرشور ہو آج خود رفتے تر، غر کے خون گردید ان کو ہو کمر. لہریں جو تھیں وہ بڑی پرشور تھیں، آج خود رفتے تر، اپنے آپ سے مزید آگے بڑھ رہی تھیں. غر کے خون گردید ان کو ہو کمر، وہ پہاڑ، وہ وادیاں، وہ سارے کے سارے خون میں غرق ہونے رہے تھے. انج بر پیدا و ناپیدا گزشت، خیل انجم دید و بی پرواہ گزشت. وہ چیز جو ظاہر اور چھپی ہوئی چیز پہ پیدا ہوتا ہے ظاہر، ناپیدا ہوتا ہے غائب. جو ظاہر اور غائب پہ جو کچھ گزر رہا تھا، خیل انجم دید و بی پرواہ گزشت. ستاروں کا قافلہ، خیل قبیلے کو کہتے ہیں، ستاروں کا قبیلہ جو ہے، دید و بی پرواہ گزشت، وہ دیکھتا گیا اس سمندر کو جس میں یہ کشتی چل رہی تھی، اور بے پرواہ ستارے اس کے پاس سے آگے بڑھ گئے. انہوں نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، وہ قافلہ بھی آگے بڑھ گیا. اور اقبال کہتے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اب میں آگے بڑھ گیا ہوں. اب علامہ اقبال اس آسمان سے مزید آگے بڑھتے ہوئے جنت الفردوس کی طرف آ گئے. یہ 51 ہے، اور جتنا ان کو دکھ کا اظہار کرب کا کیا ہے، میرے خیال کے مطابق اقبال کے ہاں کبھی بھی ان غداروں سے بڑھ کے کبھی کرب جو تھا دل کے اندر وہ نہیں ہوا. لیکن آپ کے جو آج کا میڈیا ہے، اخبارات ہیں، وہ میر جعفر اور میر صادق کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور اس ملک کا پہلا صدر مملکت میر جعفر کی اولاد سے، اور فخر تھا جی ہم میر جعفر کی اولاد سے. اب آپ دیکھ لیں
کہ کیا اس ملک کے ساتھ ہے. اب اقبال بالکل چینجڈ حالت میں اس سمندر سے باہر نکل آئے ہیں جہاں انہوں نے طوفان دیکھے ہیں. کہتے ہیں درگزشتم از حد این کائنات پا نہادم در جہان بی جہات. میں درگزر کرتا ہوا. درگزر کرنے کا میں نے کیا ہوتا تھا, اردو میں محاورہ استعمال ہوتا درگزر کریں, لیو اٹ. درگزشتم آئی لیفٹ, ٹھیک, آئی ڈپارٹڈ از حد ان کائنات, اس کائنات کی حدود سے میں آگے بڑھ گیا. اور کیا ہوا؟ پا نہادم در جہان بی جہات, اس جہان کے اندر میں نے پاؤں رکھ دیے. پا نہادم آئی پلیسڈ مائی فیٹ. بی جہات, اس جہان جس کا کوئی جہات ہی نہیں ہے, کوئی اس کی ڈائمینشن ہی نہیں ہے, کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے. اب میں اس جہان میں تھا جو جہان بی جہات ہے, جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, ان لمیٹڈ ورلڈ میں جہاں نہ زمان ہے نہ مکان ہے. میں ادھر پہنچ گیا ہوں. اور کہتے ہیں بی یمین و بی یسار استین جہان فارغ از لیل و نہار استین جہان. یہ جہان جو ہے اس میں نہ کوئی یمین ہے نہ کوئی یسار ہے. یمین رائٹ اور یسار لیفٹ. اس میں نہ لیفٹ سائڈ ہے نہ رائٹ سائڈ ہے, نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے. اور آگے کہتے ہیں فارغ از لیل و نہار استین جہان. یہ تو سپیس کی بات تھی. ٹائم کی اگر بات کریں, فارغ از لیل و نہار, رات اور دن سے بھی یہ جہان فارغ ہے. نہ ٹائم ہے نہ سپیس ہے نہ زمان ہے نہ مکان. لا الہ الا اللہ. کھیت ہوئی ہے زمان و مکان کی سن نہ آ رہی, نہ ہے زمان و مکان. لا الہ الا اللہ. فارغ از لیل و نہار استین بی یمین و بی یسار استین جہان فارغ از لیل و نہار استین جہان. پیشو کندیل ادراکم فسرد حرف من از حیبت مانی بمرد. اس جہان کے سامنے میرے ادراک کہتے ہیں تھاٹس, آئیڈیاز, انڈرسٹینڈنگ. کندیل شینڈلیئر, یہ شینڈلیئر ہے نا, یہ جو فانوس, اس کو کندیل کے عربی لفظ سے شینڈلیئر بنا ہے. شینڈلیئر قندیل. تو کہتے ہیں میری سوچوں کا جو فانوس ہے, میری سوچوں کی جو قندیل ہے, شینڈلیئر ہے. پیچھے وہ قندیل ادراکم فسرد, اس جہان کے سامنے جب آیا ہوں تو میرے سوچوں کی قندیل بھی بجھ گئی ہے. میرے افکار بڑے بلند ہیں. اب یہاں آگے میں بھی لال اسٹیٹ میں تھا, مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی. اقبال اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حرف من از حیبت مانی بمرد. مانی کی حیبت اتنی تھی کہ میرے حرف مر گئے ہیں. حرف من از حیبت مانی بمرد, میرے پاس حرف ہی نہیں رہے کہ اس معنی کو بیان کر سکیں جس جگہ میں پہنچ گیا ہوں. بازبان آب و گل گفتار جان در قفس پرواز می آید گران. کہتے ہیں بازبان آب و گل گفتار جان, جو آب پانی اور مٹی کی زبان ہے اس جسم کی, جو پانی اور مٹی کا بنا ہوا ہے, اس کی گفتار. بازبان آب و گل گفتار جان, جان کی گفتگو کیسے ممکن ہے کہ میں اس زبان سے ادا کر سکوں جو میرے جسم کے اندر ہے. میرا جسم جو ہے اس کی زبان سے میری جان کی جو زبان ہے مختلف ہے. میں بیان ہی نہیں کر سکتا اس زبان سے. جو میری جان کے, جو میری روح کی کیفیات ہیں, ان کو بیان کرنے میں میری زبان کا اثر ہے. یہ حضرت کا فرمان ہے. اور در قفس پرواز می آید گران, یہ اسی طرح ہے جیسے میرا جسم ایک قفس ہے اور میرا برڈ جو ہے روح کا وہ اڑنا چاہتا ہے. پرواز میں آیت گران, قفس کے اندر مشکل ہو جاتا ہے اڑنا, اڑو گے پھر پھنس جاؤ. تو میری جو لمٹس ہیں میری زبان کی وہ یہ ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میرا قوت پرواز نہیں ہے. وہ جو ساکی نامہ کے اینڈ میں بھی کہا ہے نا کہ میں کہنا چاہتا ہوں مگر وہ پرواز کہتی ہے بس وہ جس مجھے وہ مصرع یاد نہیں سکتا رہا. اور پھر فرماتے ہیں اند کی اندر جہان دل نگر تاز نور خود شوی روشن بسر. تھوڑی دیر کے لیے اند کی اندر جہان دل نگر, دل کے جہان کے اندر اپنے آپ کو دیکھو. تاز نور خود شوی روشن بسر, تاکہ اپنے نور سے نور خود شوی روشن بسر, اپنی آنکھوں کو روشن کر سکو. اندر کے نور سے آنکھوں کو روشن کرو, باہر کے نور سے
نہیں روشن ہو سکتی۔ دل کے اندر آپ دیکھیں، چیز دل، یہ عالم بی رنگ و بوست، عالمی بے رنگ و بو بھی چار سوست۔ دل کیا ہے؟ یک عالم بھی رنگ و بوس، ایک ایسا جہان ہے یک عالم بھی رنگ و بوس جس میں نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہے۔ دل کے جہان کا نہ کوئی کلر ہے اور نہ اس کی کوئی خوشبو ہے۔ عالم بھی رنگ و بو بھی چار سوس، اور بے رنگ و بو جہان جو ہے اس میں چار سو بھی نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب بھی نہیں ہے، اطراف کو نہیں، وہ ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں ساکن و ہر لحظہ سیارس دل، عالم احوال و افکارس دل۔ دل کیا ہے؟ ساکن تو ہے لیکن ہر لحظہ وہ چل رہا ہے، موومنٹ میں ہے، رکا ہوا نظر آتا ہے لیکن چل رہا ہے۔ وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا نا، کڑی عمر والی جدوں مک جانی، نہیں چابی عمر والی جدوں مک جانی، کڑی چلدی چلدی رک جانی۔ چابی لگی ہوئی ہے، چل رہا ہے، تھک 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 72 ٹائمز اے منٹ، وہ چل رہا ہے، ساکن ہے لیکن چل رہا ہے۔ ساکن و ہر لحظہ سیارست دل، عالم احوال و افکارست دل۔ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ احوال و افکار کا جہان ہے، تھاٹس بھی اس کے اندر ہے اور احوال بھی اس کے اندر ہے، سب کا سب دل کے اندر ہے۔ اس نے کہا نا، بے دل نے تو کہا نا کہ دل اگر میداش وسط بے نشان بو دین جہان، رنگے مئی بیرون نشست از بس کے مہینہ تنگ بود، کہ اگر دل میں تھوڑی سی اور وسعت ہوتی تو یہ جہان بے نشان ہو جاتا۔ ہمارا جو دل ہے وہ ایسا پیمانہ ہے جس کے اندر جہان آ کے جب پڑ گیا ہے تو تھوڑی سی شراب باہر گر گئی ہے جس کی وجہ جہان نظر آ رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا اور کھلا ہوتا نا تو پورے ورلڈ اس میں آ جانی تھی۔ کہا دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلانیاں جانے ہو، ساکنو ہر لحظہ سیارس دل، عالم احوال و افکارس دل، از حقائق تا حقائق رفت عقل، سیر او بیجادہ و رفتار و نقل۔ عقل کیا کرتی ہے؟ از حقائق تا حقائق رفت عقل، وہ حقائق سے حقائق کی طرف جاتی ہے۔ ایک راز نظر آتی ہے حقیقت، پھر اور حقیقت اس کے سامنے منکشف ہوتی ہے۔ عقل سٹیپ بائی سٹیپ ایک حقیقت سے، حقائق سے اگلے حقائق کی طرف جاتی ہے۔ سیر او بیجادہ و رفتار و نقل، اور اس کی جو سیر ہے، اس کی موومنٹ جو ہے، اس کا رستہ زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی لائن ڈائریکشن بھی نہیں ہے، زمین کے اوپر سڑک بھی نہیں ہے، رفتار بھی نہیں ہے، اور نقل بھی، موومنٹ بھی نہیں ہے۔ صد خیالو ہر یک از دیگر جداست، ان بے گردون آشنا ان نارساست۔ 100 خیال ہے اور ہر خیال جو ہے، ہر یک از دیگر جداست، وہ ہر ایک خیال دوسرے خیال سے جدا ہے۔ ان بے گردون آشنا ان نارساست، ایک خیال آسمانوں سے آشنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں پہنچتا، نارسا ہے۔ کس نہ گوید ان کے گردون آشناست، بر یمین ان خیال نارساست، کوئی نہیں کہتا یہ گردون آسمان کو پہچانتا ہے، یہ خیال بر یمین ان خیال نارساست، ہر خیال کے دائیں طرف ایک ایسا خیال ہے جو کہیں بھی نہیں لے کے جاتا۔ آپ کے آئیڈیاز، ایک آئیڈیا تو آسمانوں پہ لے جا رہا ہے، لیکن اسی آئیڈیا کے دوسری سائڈ پہ ایک ایسا خیال ہے جو کہیں کا بھی نہیں ہے۔ آپ اوہام و گمان و وہم و تخمین و ظن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے خیالات کے۔ کہتے ہیں یا سروری قاید از دیدار دوست، نیم گامی از ہوائے کوئی اوست، یا سروری قاید از دیدار دوست، یا ایسا سرور جو محبوب کے دیکھنے سے آپ کو یہ جنت الفردوس میں اقبال جا رہے ہیں۔ اللہ کا جو دیدار ہے، جس کے بارے میں نے کہا تھا پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جاوید نامہ پہ کہ جنت کیا ہے، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، سب واعظوں کی باقی رنگی بیانی ہے۔ ٹھیک، وہ جو کچھ بھی ہے اس خدا کی زیارت ہے۔ حدیث میں بھی ہے جب خدا کی زیارت ہو جائے گی بندہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں یا سروری قاید از دیدار دوست، وہ سرور جو دیدار دوست سے نصیب ہوگا، اور نیم گامی از ہوائے کوئی اوست، وہ اس کی گلی سے، جب محبوب کی گلی میں انٹر ہو جاتے ہو، خدا کی گلی میں، تو وہاں سے آدھا سٹیپ آگے ہے، ایک دفعہ انٹر تو ہو جاؤ اس کی گلی میں،
آدھا سٹیپ اور جاؤ گے تو پھر اس کو آپ کو وہ سرور حاصل ہو جائے گا جو خدا کے دیدار سے آپ کو ہونا ہے۔ چشم تو بیدار باشد یا بخواب، دل ببینت بی شعاع آفتاب، تیری آنکھ بیدار ہو یا سوئی ہوئی ہو، چشم تو بیدار باشد یا بخواب، یا وہ نیند کی حالت میں ہے آنکھ، دل ببینت بی شعاع آفتاب، دل تو سورج کی شعاؤں کے بغیر بھی دیکھ لیتا ہے۔ دل جو ہے وہ محبوب کی طرف ہے اور آگے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان جہان را بر جہان دل شناس، من چه گویم زن ناید در قیاس، وہ جہان جو ہے جنت الفردوس کا ہے، بر جہان دل شناس، اس کو اپنے دل کے جہان میں داخل ہو کے پہچانو۔ اگر اگلے جہان کو دیکھنا ہے تو دل کے جہان کے ذریعے تم اس جہان تک پہنچو گے۔ من چه گویم زن ناید در قیاس، میں کیا کہوں، من چه گویم زن کے ناید، اس کے بارے میں جو نہیں آ رہا، ناید در قیاس، میری عقل میں نہیں آتا، وہ سماتا ہی نہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ کہتے ہیں اندران عالم جہانی دیگری، اصل ہوا از کن فکانی دیگری، اندران عالم، اس جہان کے اندر ایک اور جہان ہے اور اس کی اصلیت کیا ہے، کن فکانی دیگری، اس کے بارے میں اللہ نے کچھ اور ہی کن فکان کہا ہوا ہے۔ یہ جہان کا کن فکان اور تھا، کن فیکون، جنت کا کن فیکون اور ہے۔ اس جہان کو اور طریقے سے خدا نے پیدا کیا ہے۔ لا زوالو، ہر زمان نوع دیگر، ناید اندر وہم و آید در نظر، لا زوال، وہ جہان لا زوال ہے، اس میں کبھی موت نہیں آتی، ابدی جہان ہے، ہر زمان نوع دیگر، اور ہر لمحے وہ نئے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے، ہر زمان نوع دیگر، اس کا روپ بدل جاتا ہے، اور ناید اندر وہم و آید در نظر، نہ وہ وہم میں آتا ہے، ناید اندر وہم، یہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں آتا لیکن نظر میں آ جاتا ہے۔ وہم اوہام اور نظر جو ہے بصیرت، جو صاحب بصیرت ہے اس کو جہان نظر آتا ہے۔ جو شخص وہم و گمان میں ہے اس کو وہ جہان نظر نہیں آتا۔ ہر زمان اورا کمالی دیگری، ہر زمان اورا جمالی دیگری، ہر لمحے اس کا ایک اور ہی کمال ہے اور ہر لمحے اس کا ایک اور ہی جمال ہے۔ اور روزگارش بھی نیاز از ماہ و مہر، گنجد اندر ساحت نو سپہر۔ ساحت جو ہے نا، ساحت کہتے ہیں رقبے کو، جس کو ہم اردو میں رقبہ کہتے ہیں، لینڈ، جسے ایک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رقبہ ماپا ہوا ہو، ساحت، وسعت نہیں، ایک ڈائریکشن کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ روزگارش بھی نیاز از ماہ و مہر، اس کے زمانہ جو ہے وہ چاند اور سورج سے بے نیاز ہے۔ گنجد اندر ساحت نو سپہر، اس کی جو ساحت ہے، اس کی جو لینڈ ہے، اس کے اندر 9 کے 9 آسمان سما جاتے ہیں، ان کی گنجائش۔ ایسا بڑا رقبہ ہے جنت کا کہ اس کے اندر یہ پوری کائنات کی وسعتیں جو ہیں 9 آسمانوں کی، وہ آ کے اس میں سما جاتی ہیں۔ ہر جدر غیب است آید روبرو، پیش ازان کز دل بروید آرزو، پیش ازان اس سے پہلے کز دل بروید آرزو، دل سے کوئی آرزو جنم لے، ہر جدر غیب است آید روبرو، جو غیب میں ہے وہ تمہارے روبرو آ جاتا ہے۔ تمہارا دل کے اندر ابھی آرزو جنم نہیں لیتی، وہ چیز تمہارے سامنے موجود ہو جاتی۔ یہ ہر سے در غیب است، جو چیز چھپی ہوئی ہے، آید روبرو، تیرے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پیش ازان کز دل بروید آرزو، اس سے پہلے کہ دل کے اندر اس کی آرزو پیدا ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت، در زبان خود چسان گویم کے چیز، ان جہان نور و حضور و زندگیست، در زبان خود اپنی زبان میں مطابق چسان کس طرح گویم، کس طرح کہوں کہ وہ کیسا ہے۔ یہ جنت الفردوس کا جو جہان ہے، اس زبان سے میں کیسے بیان کروں کہ وہ کیا ہے۔ ان جہان وہ نور و حضور و زندگیست، اس کے اندر نور بھی ہے، حضور بھی ہے، خدا کے ہاں پیشی بھی ہے، اور زندگی بھی ہے۔ اور زندگی وہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں موت ہی نہیں ہے۔ لالہا آسود در کوثارہا، نہرہا گردندے در گلزارہا، لالے کے پھول جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر آسودہ ہے، پہاڑوں کے اندر تہبتے
لالے کے پھول گلے ہوئے ہیں ٹیولپس کے. اور نہرہا گردن دے در گلزار ہا, اس کے جو گلزار ہیں جس میں باغات کے اندر پھول ہیں, اس کے اندر نہروں کی نہریں جو ہیں وہ پیچ و تاب کھاتی ہوئی گردش کر رہی ہیں, گردندہ ہے. من تحت الانہار, کہ وہ جو جنت کے نیچے نہریں گزر رہی ہوں گی. اور پھر فرماتے ہیں گنجائی سرخ و سپید, گنجا ہا یہ سرخ و اسپید و کبود آز دمیں قدوسیان اورا گشود, اس کے اندر سرخ رنگ کے گنجے بھی ہیں, سفید رنگ کے بھی ہیں, اور کبود کا معنی ہوتا ہے نیلا. اور پھر فرماتے ہیں آز دمیں قدوسیاں, قدوسی کہتے ہیں فرشتے, فرشتوں کی پھونک سے, آز دمیں ان کے دم سے, اورا کشود وہ گنجے کھلتے ہیں. فرشتے پھونکے مارتے ہیں تو جنت کے گنجے کھلتے ہیں, ورنہ جنت کے گنجے بند رہتے ہیں. آب ہا سیمین ہوا ہا امبرین قصرہا باقبہ ہا زمردین, وہاں کا جو پانی ہے جنت کا, آب ہا سیمین, وہ چاندی کی طرح چمک رہا ہے. سیم چاندی, سیمی چاندی کی طرح کا, وہ پانی جو ہے وہ چاندی کی طرح ہے. ہوا امبر کی طرح ہے جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے, امبر فشانی ہوئی ہے. ایمبر AMB, اور امبر کا معنی اردو میں بھی امبر ہی ہے, وہ خوشبودار چیز. اور قصر ہابا قبہ زمردین, ایسے قصر ہیں محلات جن کے اوپر ایسے گنبد ہیں جو زمرد کے بنے ہوئے ہیں. قصر با قبہ زمردین, زمرد کے بنے ہوئے وہاں قبے ہیں. وہ خیمہ یاقوت گن زرین تناب شاہدان باطلت آئین تاب, جنت کے اندر ایسے خیمے ہیں جو یاقوت کے رنگ کے ہیں, یاقوت کے کلر کے, ایک موتی کے. اور کہتے ہیں زرین تناب, جن کی تنابیں جو ہیں خیموں کی وہ سونے کی بنی ہیں, سونے کی ڈوریاں اور یاقوت کے خیمے ہیں. اور شاہدان, اس کے اندر ایسے محبوب ہیں, حورے ہیں, باطلت آئینہ تاب, جن کا چہرہ جو ہے وہ آئینے کو خیرہ کر کے رکھ دیتا ہے. جب آئینے کے اوپر ان کا چہرہ پڑتا ہے تو روشنی سے وہ چندے آ جاتا ہے, خود ہی آئینہ. اور فرماتے ہیں گفت رومی اے گرفتار قیاس, رومی نے کہا اے اپنے قیاس میں گرفتار, جنت تو دیکھ رہا ہے لیکن اپنے خیال کے مطابق جنت کا قیاس کر رہا ہے, جنت کو دیکھ رہا ہے. در گزرات اعتبارات حواس, جو تمہیں حواس سے نظر آ رہا ہے اس کے اعتبار سے در گزر کر. یہ حواس کی جگہ نہیں ہے. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ خیموں کو دیکھ رہے ہو, پانی کو دیکھ رہے ہو, حوروں کو دیکھ رہے ہو, خیموں سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں, کبے ہیں بڑے بڑے زمرد کے. آز تجلی کار ہا یہ خوب و زشت میشود ان دوزخین گردد بہشت, اصل میں ایک چیز تجلی ہے. آز تجلی کار ہا یہ خوب و زشت, اسی تجلی کی وجہ سے خوب و زشت ہے, اچھا بھی ہے برا بھی ہے. تجلی تو تجلی ہے, برے پہ تجلی پڑے گی تو اس کو دوزخ نظر آئے گی, اچھے پہ تجلی پڑے گی اس کو جنت نظر آئے گی. اصل میں خدا کی تجلی ہے جس سے آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے, نہ جنت کا کوئی مقام ہے نہ دوزخ. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ اقبال کا بیلیف ہے جس پہ لوگوں نے علماء نے اکثر اعتراض کیا. وہ جنت کو مقام اور اسٹیشن نہیں مانتے, وہ جنت کو ایک کیفیت مانتے ہیں اقبال. اور آج اس وقت وہ کہتے ہیں کہ از تجلی کا اور یہ خوب و زشت, اچھائی اور برائی کے کام جو ہے ان کا بیس جو ہے ان کا باعث تجلی ہے. می شمدان دوزخین گردد بہشت, ایک شخص کی نظر میں وہ جنت بن جاتی, دوسرے کی نظر میں وہ دوزخ بن جاتی. اپنی اندر کی کیفیت ہے جو آپ کو دوزخ اور جنت دکھا رہی ہے. ان کے بھی نہیں کسر ہے یہ رنگ رنگ, اصل شز اعمال و نہیں از خشت و سنگ. یہ جو تو اے کہ بینی جو تو دیکھ رہا ہے, کسر ہے یہ رنگ رنگ, یہ رنگا رنگ محلات جو تمہیں نظر آ رہے ہیں. رومی کہہ رہے ہیں اقبال کو اصل شز اعمال و نہیں از خشت و سنگ, ان کی اصل جو ہے بیس وہ تیرے اعمال ہیں, پتھر اور اینٹیں نہیں ہیں, یہ کوئی بلڈنگیں نہیں ہیں, یہ تیرے اپنے اعمال تمہیں نظر آ رہے ہیں جو جنت کی شکل اختیار کر گئے ہیں یہاں آگے. اور آگے کیا فرماتے ہیں, آنچ خانی کوثر و غلمان و حور جلوہ یہ ان عالم جذب و سرور. وہ چیز جس چیز کو آنچ خانی, جس کو تو کہتا ہے کوثر ہے, یہ غلمان ہے, یہ حورے ہیں, جلوہ یہ ان عالم جذب و سرور, یہ تو جذب و سرور کے جہان کا ایک جلوہ ہے, یہ کچھ نہیں. اصل تو تجلی ہے
جلوہ ہے اس عالم سرور کا، تو سرور کی کیفیت میں ہے، اس لیے تمہیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. زندگی اینجا ز دیدار است و بست، ذوق دیدار است و گفتار است و بست. زندگی اینجا، اس جہاں کی زندگی ز دیدار است و بس، خدا کے دیدار پہ مبنی ہے. اس کو دیکھو اور کچھ نہ دیکھو. ذوق دیدار است و گفتار است و بس. یہ اصل میں ذوق دیدار ہے، جس کو اللہ نے ٹیسٹ دے دیا دیدار کو، اس کو جنت نظر آ جائے گی. اور بس اس کو آگے نہ بڑھاؤ. یہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے یہ صورت اختیار کر لیتے ہیں. تمہارے اندر کا دل جو ہے تمہاری روحانی کیفیات ہے، جو تیرے سامنے جنت ہے، اور وہ جن کی روح مری ہوئی ہے اس کو دوزخ نظر آ رہی ہے. سارے ایک میدان میں کھڑے، لیکن اس کے لیے وہ دوزخ ہے، اس کے لیے جنت ہے. یہ اقبال کا کانسیپٹ ہے جنت الفردوس کا. پلیز اسیمیلیٹ اٹ، اس کو ریجیکٹ نہ کریں، کیونکہ حضرت نے بڑی مشکل سے اس کو انہوں نے پھر خطبات میں بھی ریکنسٹرکشن میں بھی اس تصور کو مبنی کیا. انہوں نے کہا کہ حیات جاودان تو ہے، حیات جاودان ہے، مرنے کی حیات بعد الممات ہے، لیکن جنت جو ہے وہ کوئی اسٹیشن نہیں ہے، وہ ایک کیفیت کا نام ہے. یہ مولوی صاحب کی جنت ہے جس میں میو گانے بھی ہیں، شراب بھی ہے، پورے بھی ہے. جنت عاشق تماشا وجود، عاشق کی جنت تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہے. سب کچھ ادھر ہی مبنی ہے. یہ آپ کی اپنی کیفیت کو جنت کی شکل کی. یہ کانسیپٹ وہ ہے جو ابن عربی کا بھی ہے، اور یہی کانسیپٹ غالب کے ہاں بھی ہے، اور یہی کانسیپٹ متکلمین کے ہاں ہے. اور اقبال نے بھی اس کو اسٹیشن قرار نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سیر دوام کی عادت میں چلے جائیں، گردش ان اینڈنگ ورلڈ اور ایکسپینڈنگ ورلڈ، ایور ایکسپینڈنگ. اللہ کی نعمتیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں اور آپ ایک ہی اور کیفیت سے دوچار ہو جائیں. جس کو یہ کیفیت نہیں حاصل ہوگی اس کے سامنے وہی پتھر جو ہیں دوزخ کی شکل اختیار کر، اس کے لیے پھول ہوں گے، اس کو سانپ باندھ کے ڈسنا شروع کر دیں. یہ ہے جنت تو دوزخ کی کیفیت جس کا حضرت نے ذکر کیا اقبال نے. تھینک یو ویری مچ جی. آج ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن اب ہم 62 پارٹس میں سے 51 پارٹس جاوید نامہ کے ختم کر چکے ہیں.